جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو بات میں یہاں سے لے کے چلا تھا کہ کچھ چیزیں قرآن میں ہائی لائٹ نہیں ہوتی, ہماری توجہ نہیں جاتی. علماء کا کام ہوتا ہے کہ سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ علوم سے لوگوں کی توجہ ہٹ رہی ہے تو ان علوم کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ مضمون قرآن میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کو ہائی لائٹ کیا کس نے؟ بر صغیر میں, ساری دنیا میں نہیں. مولانا شلوی تھانوی نے بہت ہائی لائٹ کیا. وہ ہائی لائٹ کیا ہے بہت اہم اصول کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ادھر توجہ, کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. تقدیر پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب آپ کے اختیارات ختم. پھر جو ہو رہا ہے بھائی ما قدر اللہ, یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اب دیکھو, ایک ایتھیسٹ ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا. اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بے وقوف ہیں, گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں, تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا. تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا. بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے. بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ بیسیوں لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں. یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا, لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے گراتا بھی, شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے, لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی کیونکہ اللہ کے ذمے بچانا تھا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کیسے بچایا, وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے. تو بھائی اسباب اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. جب کسی کو موت دینی ہوتی ہے تو گاڑی آگے ٹکر مارتی ہے اس کو. دیکھو زید نے بکر کو قتل کیا, مقتول کو مارا کس نے؟ زید نے بھی مارا, لیکن نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف ہوگی. اللہ نے اس کو موت دی ہے. سوال پیدا ہو جب اللہ نے موت دی ہے تو زید سے قصاص کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زید کو پتا تھا کہ اس وقت اس نے مرنا ہے. زید کو تھوڑی پتا تھا اس وقت اس کی موت کا وقت آ گیا ہے. کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو ہم جب قاتل سے بدلہ لیتے ہیں تو قاتل کہتا ہے کہ اس کی موت اس وقت لکھی ہوئی تھی کہ نہیں لکھی ہوئی تھی. ہم جواب میں کہیں گے ہاں لکھی ہوئی تھی. وہ کہے گا پھر لکھی ہوئی تھی تو مجھے کیوں بدلہ لے رہے ہو؟ میں نے کہا آپ اس کو گولی مار دو, اور بولے تیری بھی اس وقت لکھی ہوئی تھی. جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا ہے یہ کہہ کے کہ لکھی ہوئی ہوگی تو مرے گا, اسی دلیل سے ہم کس کو قتل کر رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ کہ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے کہ یہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے, لیکن کمبخت تجھے کس نے بتایا تھا کہ لکھی ہوئی ہے؟ تو انسان کے اپنے ارادے کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے کہ تم تو سوچ سمجھ کے مار رہے ہو نا, تمہیں تھوڑی پتا تھا کہ اس نے مرنا ہے کہ زندہ ہونا ہے. تو ہر شخص نے اپنے ٹائم پہ ہی مرنا ہے, لیکن اس کی موت کچھ لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی, کچھ لوگوں کی ناکامی. جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, لیکن یہ ہونے والا عمل کسی کو جنت کے قریب لے کے جا رہا ہے اور کسی کو جہنم کے قریب لے کے جا رہا ہے. اور یہ جو ایتھیسٹ لوگوں کے اعتراضات ہیں نا, ان کے اعتراضات میں سے ہر اعتراض کا جواب نہ دیا کریں. ہمیشہ باطل لوگوں کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے ان پہ اعتراض کیا کریں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی ہیروئن پی رہا ہے, صبح شام کیا کرتا ہے؟ وہ سٹا لگاتا ہے, ہیروئن پی رہا ہے, اور آپ کو آ کے تانا دینا شروع کر دے سگریٹ کا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, سگریٹ کا دھوئیں سے تم سوسائٹی کے ماحول کو خراب کر رہے ہو. تو آپ اگر بے وقوف ہوگے تو آپ اس کو عذر پیش کرنا شروع کر دو کہ ایکچولی سگریٹ سے یہ ہوتا ہے, پھیپھڑے صاف ہوتے ہیں, یا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ اس سے کہو گے تم پہ تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ تم کیا پیتے ہو؟ ہیروئن. تم پر تو یہ اعتراض بولو بنتا ہی نہیں. اگر میں سگریٹ پی کے بے عقلی کا کام کر رہا ہوں نا تو کم بخت تم ہیروئن پی کے
پرلے درجے کی حماقت کا کام کر رہے ہو. اس کو تو پہلے ایکسپلین کرو. اگر وہ مان لے کہ میں احمق ہوں پھر اس کا جواب دو آپ, اور اگر وہ نہیں مانتا کہ میں احمق نہیں ہوں پھر جواب دینے کی ضرورت, کیونکہ احمقوں کے سے کبھی بھی دنیا میں نہیں الجھا جاتا. تو ایتھیسٹ جتنے بھی اسلام پہ یا اللہ کے وجود پہ اعتراض کرتے ہیں نا, آپ ان سے الٹا سوال پوچھا کرو, ان کے جواب نہ دیا کرو. تو جس شخص نے بھی یہ کہا نا کہ گرانے والا بھی اللہ تھا, تو آپ اس سے سوال پوچھو کہ بات یہ ہے کہ آپ تو خود اس کے قائل ہو, سائنس اس کی قائل ہے کہ اس زمین میں چینجر کے بغیر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. کائنات کی کسی چیز میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. یہ سائنس کی تھیوری نہیں ہے, تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے. یہ پنکھا اگر اس کو پاور دے کے گھمایا نہ جائے نا, کھربوں سال تک کمبخت رکا ہی رہے گا, یہ ہلے گا نہیں اپنی جگہ سے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو پنکھا خود سے ہل نہیں سکتا وہ پنکھا خود سے بن سکتا ہے؟ جو کائنات ہل نہیں سکتی ہلانے والی طاقت کے بغیر, وہ پوری خود بخود آٹومیٹکلی بن کیسے سکتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ان سے بولو پہلے اس سوال کا جواب دو بھائی, پھر ہم بتائیں گے اوپر سے اللہ نے گرایا ہے یا کس نے گرایا ہے, یا محلے والوں نے گرایا اس کو, پتنگ اڑاتے ہوئے گرا تھا یا کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آیا تھا اس کا, کیسے پھسلا تھا. تم جو حماقت کی بات کرتے ہو نا, یہ کائنات خود بخود ہے, یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے جس پہ کچھ لطیفوں پہ ہنسی آتی ہے, لیکن کچھ لطیفے اتنے خطرناک ہوتے ہیں رونا آ جاتا ہے انسان کو اس پہ. تو یہ وہ لطیفہ ہے جس پہ ہمیں تمہاری حماقت پہ رونا آ رہا ہے. تم جن سائنسدانوں کو مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ بولو نا نہیں ہوتی. چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے, یہ کریشن کا عمل زیادہ مشکل ہے. تو کریشن کیسے ہو گئی یار کریٹر کے بغیر؟ فوراً یہ پرانا گھسا پٹا سوال لے کر آتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا. تو بھائی سائنس کا یہ جو اصول ہے نا, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, خدا کے بارے میں نہیں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ اس کائنات کے بارے میں. کائنات خود سے نہیں بن سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے. اب جس نے بنایا وہ کائنات سے ہٹ کر ہے, تو اس پہ تو فزکس اور کیمسٹری کے لاز لاگو ہی نہیں ہوتے, تو عقل سے بالاتر ہے. تو یہ اتنی بڑی حماقت ہے نا کہ آپ خود مانتے بھی ہو تبھی تو سارے کام خود کرتے ہو. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا تو بیٹھ جاتے آرام سے. خود ہی سب چیزیں آتی ہیں, آپ کے منہ میں نوالے آتے ہیں, واش روم بھی خود ہی چل کے آ جاتا. اس کے لیے بھی بٹن دبانا پڑتا ہے. وہ ایک سست کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, ایک بندہ بہت سست تھا, ابا اس کے بیزار ہو گئے کہ کم بخت کوئی بھی کام نہیں کرتا, تو ابا ایک اس کے لیے مشین لے کر آئے. ابا نے کہا چل میں ایک مشین لے آیا ہوں, سائنس نے ترقی کی, یہ بٹن دبائے گا ہر کام ہو جائے گا تیرا. ادھر بٹن دبائے گا ٹھک کر کے روٹی آئے گی, بٹن دبائے گا ٹھک کر کے چائے آئے گی. تو اس نے کہا ابا بٹن کون دبائے گا اس کو؟ تو جب بھی باطل لوگ ہوتے ہیں نا, باطل, کبھی بھی ان کے سوالات کے جوابات میں اپنی ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو, ان سے سوال پوچھا کرو. میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے کہ وہ حضرت فاطمہ کی وراثت لے لی تھی, اور معاذ اللہ وہی جو الزامات لگائے وہ یوں ہو گیا تھا, ظلم کیا تھا صحابہ نے مل کے. میں نے کہا تو کیا مطلب اس کا نتیجہ نکلے گا میں سنی مذہب چھوڑ دوں؟ میں سنی مذہب چھوڑ دوں نا, یعنی آپ کا مسلک اختیار کر لوں. تو میں نے کہا آپ کے مسلک پہ یہ اشکالات ہیں, مجھے اس کا جواب لے آؤ تو میں سنی مسلک چھوڑ دوں گا. میں نے کہا میں ان اعتراضات کو درست مان کے سنی مذہب چھوڑ دوں, بیچ میں دوسرا کوئی مسلک کوئی ہے ہی نہیں. آپ پہ تو اتنے اعتراضات ہوتے ہیں تو میں تو بیچ میں لڑک جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میں ایک نیا فرقہ نکالوں گا, یہی ہوگا. تو لوگ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں مسلک ہی چھوڑ دو نا, مسلک پرستی ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ فضول بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 میں سے ایک کو کیا قرار دیا ہے؟ جنتی. اور اگر یہ سارے ہی غلط ہوتے تو نبی کی دوسری حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی, اور میری امت کی تعداد جنتیوں میں سب سے زیادہ ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 آدمی جن کا کوئی مسلک نہیں ہے وہ جنت میں جائیں, اور 4 ارب جو حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث ناموں سے موسوم ہے وہ سارے کہاں چلے جائیں؟ جہنم میں چلے جائیں, کیونکہ مسلک ہیں ان کے. نہیں آئی میرا, آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے سب اوپر سے گزر رہا ہے بھائی. کچھ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ الحمد للہ, الحمد للہ, ویری گڈ, زندہ باد. وہاں سے انگوٹھا ہے. اچھا خیر, تو 4 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے بھائی, 4 کھرب. حدیث میں آتا ہے میری امت کی صفیں سب مفہوم سنا رہا ہوں, سب سے زیادہ یہ امت ہوگی